ناول رنگ حیات قسط 59۔ یہ لڑکی، اوہ میرے خدایا! زمین پر بے سود پڑی نیم بے ہوش لڑکی کا چہرہ واضح تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ردا تھی۔ اس نے بے چین ہوتے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ اس کسیلی حقیقت کو ہضم کرنے کے لیے وہ آنکھیں پھارے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی پل ردا کو ایک بار پھر اب کائی آئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا اب اگر کہہ آئی تو اس کی آندیں تمام اعضاء سمیت اس کے حلق سے ابل پڑیں گی۔ وہ شدید تکلیف میں تھی جس کا اندازہ اس کے تاریک پڑتے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا۔ پیٹ سے حلق تک پڑتے کھچاؤ کے سبب وہ ایک ہاتھ سے پیٹ دباتی پاؤں سمیٹ گئی۔ اس کی رانیں پیٹ سے جڑ گئیں۔ گٹھڑی بنے وجود میں کھانسی کے سبب ہل جل ہوئی۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس نے مخمور آنکھوں کو بامشکل وا کرتے سامنے دیکھا۔ میں تکلیف میں ہوں، میری مدد کرو۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کے عقب سے پھوٹتی روشنی اور دھندلاہٹ کے سبب اس کا چہرہ غیر واضح تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر ترہم بھری نگاہ ڈالتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کھوجتی آنکھیں کسی عورت کی متلاشی تھیں جس کی مدد حاصل کر کے وہ اسے اس کی گاڑی تک لے آتا۔ کئی لمحے بے سود گزر گئے۔ کہیں سے کوئی امید نظر نہ آتے دیکھ وہ مزید 2 قدم قریب آیا۔ اٹھو ردا! آواز شناسا تھی۔ صرف شناسائی ہی نہیں، وہ دل کے بہت قریب تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ اسے پہلی بار اتنی نرمی اور محبت سے پکارا گیا تھا۔ اس کے لیے آواز کی نرمی پور پور محبت تھی۔ اس کی سماعتوں میں ردا ردا کی پکار ویرانے سے بنے قدیم مندر کی گھنٹیوں کی طرح گونجنے لگی تھی جو خاموشی کے سبب دل کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر بار بار لوٹ آتی۔ پورے ہوش و حواس میں چست چال چلتے وہ کلب سے باہر نکلا۔ چہرے پر کچھ بیزاری پھیلی تھی۔ فلورا، جس سے ابھی ابھی دوستی ہوئی ہی تھی کہ اپنے انتہائی قریبی دوست کو سامنے پاتے وہ یوں دور ہٹی جیسے احمر کو یہ چھوت ہو۔ احمر نے نا سمجھی کے عالم میں پھر اس کے قریب ہونے کی صحیح کی تھی کہ ڈیوڈ کو اپنے بالکل نزدیک پا کر وہ اس پر بے طرح پھٹ پڑی۔ وہ یقیناً ڈیوڈ کو یہ ظاہر کرنا نہ چاہتی تھی جیسے احمر اس سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدلتے دیکھ وہ اسے ششدر نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پھر ڈیوڈ کے ہاتھ اپنے گریبان تک پا کر اس نے جھٹکے سے اسے دور کیا اور قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ دبلا پتلا سا لڑکا اس کے ہلکا سا جھٹک دینے پر ہی خود کو سنبھال نہ سکا اور عقب میں رکھے صوفے میں جا گھسا۔ اس توانا قد کاٹ اور مضبوط جسامت والے شخص کی جانب ہاتھ بڑھانے کی غلطی اس نے قصداً نہ کی۔ لوگوں کے بستروں کی زینت بننے والی بلڈی پیچ! فلورا کے منہ پر غراتے وہ اپنی شرٹ درست کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ شکار تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ فلورا اس کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ کتنی سمجھدار تھی۔ آج رات کا انتظام ہو چکا ہے۔ اپنی تذلیل پر رتی بھر بھی اثر لیے بنا ایک پیکٹ اس کے سامنے کرتی بولی جس میں میت اتنی مقدار میں تھی کہ وہ دونوں اس سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ ڈیوڈ کی ایک بے وقوف لڑکی سے ہتھیائے پیسوں سے مطلوبہ ڈرنک کا آرڈر دیا جو چند ایک منٹ میں موصول ہو چکی تھی۔ ٹیکویلا کے گلاس ٹرے سے اٹھاتے ان دونوں نے ہوا میں بلند کیے۔ آج کی حسین شام! ڈیوڈ نے کہہ کر فاتحانہ نگاہ فلورا پر ڈالی۔ اس رذیل گدھے احمر کے نام! اس نے جملہ پورا کرتے بے ہنگم سا کہکا لگایا۔ یہ ان دونوں کا معمول تھا کہ کلب میں آ کر دونوں اپنے اپنے شکار کو ڈھونڈتے اور جب کامیاب ہو جاتے تو دونوں مل کر کامیابی کا جشن اکٹھے مناتے۔
احمد آج کی رات اسپوائل ہونے پر سخت بدمزہ ہوا اور اس لمحے پر لعنت بھیجی جب وہ ڈانس فلور پر فلورا سے ٹکرایا اور اس کے قریب آیا تھا۔ وہ بگڑے چہرے کے ساتھ زمین کو ٹھوکر مارتے پارکنگ کی طرف آ رہا تھا کہ سامنے کھڑے مضطرب شخص کو دیکھ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ ابتہاج یہاں کیا کر رہا تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ کلب کے باہر مختلف سانچوں میں تراشیدہ چھوٹے چھوٹے درختوں کی اوٹ لے کر کھڑا ہوتے سامنے دکھنے لگا۔ ابتہاج یہاں وہاں دیکھتا بار بار نیچے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ نیچے سڑک پر پڑی جینس اور جیکٹ پہنے وہ لڑکی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ ابتہاج کے ساتھ کسی لڑکی کی موجودگی ناقابل یقین تھی۔ وہ متعجب ہوا۔ اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ چکا تھا وہ شرمین نہیں تھی تو وہ کون تھی؟ احمد کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی پینٹ پاکٹ پر لگا اور پھر ایک برق رفتار کوندا اس کے ذہن میں دھماکے کی طرح روشن ہوا۔ اس نے ارادتاً فون باہر نکالا اور کئی ایک تصاویر کھینچ ڈالیں۔ ابتہاج پریشان سا پیشانی مسلتے نیچے بیٹھا۔ اس کا حرکت کرتا جسم ساکت ہوا۔ کئی پل تو اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا کہ آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھیں وہ حقیقت تھی۔ ابتہاج اس لڑکی کی جانب ہاتھ بڑھاتا پھر جھجکتے ہوئے کھینچ لیتا اور پھر اس کی نظروں نے ابتہاج کے ہاتھوں کو اس لڑکی کے چہرہ تھپکاتے ہوئے پایا۔ ردا ہوش کے ساتھ ساتھ حواس بھی گنوا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ڈیش بورڈ پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور پانی کے کئی چلو اس کے چہرے پر چھپاک سے دے مارے۔ کچھ دیر بعد وہ نیم ہوش میں تھی پر آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ موبائل کہاں ہے آپ کا؟ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہوئی۔ اس نے پھر کہا، مجھے اپنا موبائل دیں، اذہان کو کال کروں۔ اب کہ اس کے لہجے میں سختی در آئی پر یہ آواز، یہ لب و لہجہ اس کی سماعتوں میں شہد سا شیریں رس گھولنے لگا۔ وہ ہنسی، بے ساختہ ہنسی۔ ابتہاج نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ نشہ اس کے سر پر سوار ہو چکا ہے۔ وہ یکسی زمین پر سیدھی ہوتی کئی دیر تک ہنستی چلی گئی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ دور کھڑے احمد نے ساری تصاویر شرمین کے نمبر پر سینڈ کر دیں۔ وہ آن لائن تھی مگر سو رہی تھی۔ احمد نے ویڈیو کال کی۔ اپنی نیند میں خلل پیدا کرنے والی آواز کو اس نے دبا دیا۔ احمد کا منہ بگڑا۔ قدرت نے اسے بنا کسی محنت کے اتنا قیمتی موقع فراہم کیا تھا، وہ اسے گنوانے کا قطعی متحمل نہ تھا۔ کالز اور میسیجز کا سلسلہ پھر شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ لیا۔ وہ کاٹتی رہی۔ پھر تنگ آ کر خمار زدہ آنکھوں سے موبائل اٹھا کر سامنے کیا۔ نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن، اس نے ایک کو کلک کیا۔ سامنے نظر آنے والی ویڈیو نے ایک لمحے میں اس کے چہرے کے تمام رنگ سمیٹ لیے۔ چہرہ ایک پل کو سفید پڑ کر طریق ہوا۔ ویڈیو چند سیکنڈ کی تھی۔ احمد نے ویڈیو ختم ہونے کے فوراً بعد ویڈیو کال کی۔ بے یقینی کا عالم اس قدر پرزور تھا کہ ہاتھ کب متحرک ہوا معلوم نہ ہوا۔ ابتہاج سے قطع تعلقی کے بعد وہ گزشتہ 4 سال سے سیزوفرینا کا شکار تھی اور کچھ احمد نے اسے اپنے ساتھ ایمفیٹامین یعنی آئس کا عادی بنا دیا تھا، جو خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ وہ اکثر ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتی۔ اسے ابتہاج دکھائی دیتا، سنائی دیتا تھا، اس کی خوشبو اور کبھی کبھار تو اس کا لمس تک محسوس کرتی۔ اس وقت وہ ہوتی اور اس کی خیالی دنیا۔ دردانہ اور عطاروبانی اس سے تنگ آنے لگے تھے کیونکہ یہ حالت اب کمرے اور گھر کی حد تک نہیں رہی تھی۔ وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور ایلیٹس میں پارٹیز عام ہوتی ہیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے کہ شاید ماحول کی تبدیلی اس کے اندر مثبت تبدیلی لے آئے اور وہ نارمل رہنے لگے، پر اکثر گیدرنگز میں بھی وہ فریب کا شکار ہو جاتے۔ بڑی محفل میں تن تنہا وہ ہنستی، کبھی روتی تھی اور اندیکھی مخلوق سے باتیں کرنے لگتی۔ پھر لوگوں کی 100 طرح کی باتیں ہوتی اور وہ شرمندہ ہو جاتے۔ نظر اور جادو پر کبھی یقین نہ رکھنے والوں نے دم درود بھی کروا لیا، مگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو فرق پڑتا، اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا گیا۔
مرض کی تشخیص ہوئی، علاج شروع ہوا، مگر ردا کی حالت دن بدن ابتر ہوتی چلی گئی۔ اسے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھی اور ایمفیٹامین نہ ملنے پر وہ چیخنے چلانے لگتی، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ وہ کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، مگر خوش قسمت تھی کہ بروقت معلوم ہو جانے پر فوری علاج کر دیا جاتا۔ ردا کی بگڑتی ذہنی اور جسمانی صحت کے پیش نظر انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ جرمنی شفٹ ہو گئے اور وہاں کے بہترین سائیکیاٹرسٹ سے اس کا علاج ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ہونے لگا۔ اسے داخل کروا دیا گیا۔ وہ کئی ماہ تک وہاں رہی اور طبیعت میں واضح فرق آ جانے کے بعد اسے قید سے آزاد کر دیا گیا۔ عطا ربانی اسے اپنے ساتھ آفس لے جانے لگے تاکہ وہ نظروں کے سامنے اور ان خرافات سے دور رہے۔ ان کی کوشش رنگ لائی اور شاذ و نادر ہی وہ فریب اس کے ساتھ رہتا۔ وہ سنبھل گئی تھی اور پھر یوں ہوا کہ پچھلے 2 سال سے ان کی پاکستان میں بزنس لاس اٹھانے لگا۔ چند ماہ پہلے ہی وہ پاکستان آئے تھے اور یہاں پھر سے اتحاد سے ٹکراؤ کے بعد اس کے اندر اضطراب پھیل گیا۔ وہ پھر سے خود پر کنٹرول کھونے لگی۔ اپنی ذہنی روح بھٹکنے سے بچنے کے لیے اس نے پھر سے ڈرگ کا سہارا لینا شروع کیا۔ وہ اکثر بار آتی اور چند دن کا سامان کر لیتی۔ آج بھی وہ اسی نیت سے یہاں آئی تھی کہ چند پیکٹ آئس کے لے کر وہ یہاں سے چلی جائے گی، مگر اس کے ڈیلر نے روک دیا۔ وہ اسے الکوہل سے متعارف کروانا چاہتا تھا اور ڈرنک پر اصرار کرنے لگا۔ وہ کافی دیر تک ٹالتی رہی مگر اس کے آگے مجبور تھی کہ وہ بضد تھا کہ کم از کم بیئر پیے گی تو اس کی مطلوبہ شے وہ دے دے گا۔ ردا نون الکوہلک بیئر پر راضی ہو گئی، پر اس نے دھوکہ کیا۔ اس کا دھیان خود کی جانب نہ پا کر بیئر میں اس نے رمز ملانے کا آرڈر دیا۔ بیرا لے آیا۔ ردا نے پہلا رم گھونٹ پھڑا۔ وہ سخت مزہ ہوئی۔ وہ کسی بھی طرح کے مشروب کے ذائقے سے ناواقف تھی۔ بمشکل وہ مایا حلق میں اتارا، اسے متلی ہونے لگی۔ آنتیں کھینچی جاتی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کا دماغ سن ہونے لگا، سانس پھولنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ آگے پیچھے دیکھے بغیر باہر کو بھاگی۔ راستے میں کئی لوگوں سے ٹکرائی اور باہر نکلتے ہی اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پارکنگ میں وہ اوندھے منہ سڑک پر گری اور پھر اٹھ نہ سکی۔ کوئی اس کے قریب آیا، اسے مخاطب کیا، اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہی چہرہ اس کے سامنے تھا، فریب کار کا چہرہ۔ احمر کے چہرے کی چمک دگنی ہوئی۔ اس بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ دونوں کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ شرمین کی قوت گویائی گویا سلب کر لی گئی تھی اور احمر خاموش تماشائی تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے بیک کیمرہ آن کر دیا۔ شرمین کی نگاہیں ایک منظر پر ٹھہر گئیں۔ ابتہاج نے اس لڑکی کو شانوں سے تھام رکھا تھا۔ ان کی ایک ایک حرکت اس کے سامنے فلم کی طرح چل رہی تھی۔ ہاں، تم یہاں بھی آ گئے۔ تم سے تو جان چھڑا کے یہاں آئی تھی۔ ابتہاج کو سمجھ نہ آئی وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی، پر بات کو اگلی بات سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ کیوں مجھے تنگ رکھتے ہو؟ ہر وقت میرے سامنے رہتے ہو اور پھر ازی کہتا ہے تمہیں بھول جاؤں۔ ساری دنیا یہی کہتی ہے۔ آخر میں اس کی آواز پست ہوئی، خمار آلود لہجہ میں کہتے اس کا گلا رند گیا۔ ابتہاج کو ایسا محسوس ہوا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آج ابتہاج نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ حیرت در حیرت تھی۔ چلتی ہوا کے جھونکے نے بھی رک کر انہیں دیکھا، پھر ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ اپنا موبائل دو اور اٹھ کر گاڑی میں بیٹھو۔ اوہ، تو موبائل چاہیے تھا۔ دوسروں کو دم دینے والی کے دم میں دم آیا، پر شرمین کا سانس بحال نہ ہو سکا۔ ہوا کا غصہ ابھی باقی تھا۔ وہ سر کرتی تیزی سے وہاں سے نکلی۔ اس کی تندی کے نتیجے میں ابتہاج کے ماتھے پر پڑے بال مزید بکھر گئے۔ ناراضی کا صاف اظہار تھا۔ چپ ہو جاؤ، مجھے آواز نہ آئے۔ اس کے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی تاکید کی اور خود دوبارہ کروٹ لینے کی کوشش کی، پر اپنا نچلا دھڑ محسوس نہ ہوا۔ نشہ اس کی رگوں میں اترتا اس کا جسم کو بھی ناکارہ کر رہا تھا۔ مزید کوشش ترک کرتے وہ جلد ہوتے حواس کے ساتھ نیند کی وادی میں
اترنے لگی۔ اسے یہیں قیام کرنے کا ارادہ کرتے دیکھ وہ جھنجھلایا۔ وہ اسے ساتھ لے جا سکتا تھا، نہ اسے یوں چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ وہ لڑکی ذات تھی اور بڑی بات کے ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی اور یہ لڑکی راستے کا کانٹا ثابت ہوئی۔ کاش وہ اسے دکھائی نہ دی ہوتی۔ دل نے شدت سے دہائی دی اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کے پاس اذہان کا نمبر نہیں تھا اور ردا بھی اپنا فون نہیں دے رہی تھی۔ پینٹ پاکٹ میں رکھا موبائل صاف دکھائی دیتا تھا، پر وہ خود لینے سے کتراتا تھا۔ ابتہاج نے اس کے چہرے پر پانی کی بوتل الٹ دی۔ اس نے ہڑبڑا کر ذرا سی آنکھیں کھولی اور بند کر لیں۔ کہاں رہتی ہو؟ اپنا ایڈریس دو۔ اطہر ربانی اپنا بنگلہ بیچ چکے تھے جو زاہد صاحب کے بنگلے کے نزدیک تھا۔ وہ جانتا تھا ردا ایک بار پھر غشی کی حالت میں تھی۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ ابتہاج نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور ساتھ کھڑی گاڑی سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ اس کی مڑی ہوئی ٹانگیں سیدھی کیں اور خود بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ردا کا کیا کرے۔ وہ مکمل ہوش میں نہ تھی کہ کچھ بتا سکتی۔ وہ پریشانی کے عالم میں سڑک پر بیٹھا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کہ سڑک پار بنے کیفے پر نظر پڑی۔ اس ذہنی دباؤ کی حالت میں وہ تشکر بھری نگاہوں کے ساتھ اٹھا اور کیفے کی جانب بڑھا۔ پہلے احمر اور اب ردا کی وجہ سے اس کا اپنا سر پھٹنے لگا تھا۔ کافی کی شدید طلب تھی۔ اس نے لیٹے کا آرڈر دیا۔ کافی کا منتظر بار بار شفاف شیشے کی بنی دیوار سے پار جھانک کر دیکھتا۔ کافی بنانے والے نے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور سمجھ گیا۔ گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ نہیں۔ اس کی نگاہیں ردا پر تھیں جو دوبارہ موم کی طرح پگھل کر سر پر ڈھیر ہوئی۔ لگتا ہے نشے میں ہے۔ ہاں۔ مختصر سوال، مختصر جواب۔ اس سے جان پہچان رکھتے ہو؟ جواباً وہ خاموش رہا۔ مقابل نے بھی مزید بات نہ کی۔ خاموشی طویل ہو کر چھناک سے ٹوٹی۔ اگر کوئی کافی زیادہ مقدار میں الکوہل لے تو اسے فوری طور پر ایکٹیو کس طرح کیا جاتا ہے؟ لڑکے نے ایک لمحہ اسے مڑ کر دیکھا، کافی کے کپ میں اسٹرا لگائی اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ ابتہاج نے ڈیبٹ کارڈ نکال کر دینا چاہا کہ وہ نظر انداز کرتے آگے بڑھ گیا۔ وہ متعجب ہوا۔ اس وقت کیفے خالی تھا۔ پیمنٹ؟ اس نے عقب سے کہا۔ لڑکا کاؤنٹر کی دوسری طرف بنے فریج کی جانب بڑھا، 2 لیموں نکالے اور دوبارہ کاؤنٹر پر آ کر ایک گلاس میں نچوڑ دیے۔ ٹھنڈا پانی شامل کیا اور گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ اسے پلا دو۔ نشہ مکمل نہیں پر اتر جائے گا، اتنا کہ ہوش میں آ جائے گی۔ ابتہاج نے اچنبھے سے دیکھا۔ اسے کیا معلوم کہ ردا نشے میں تھی اور وہ اس کی بابت پوچھ رہا تھا۔ کیفے میں سوڈا ڈرنک ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی رکھنا شروع کی ہے۔ نشہ کر تو لیتے ہیں پر ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سڑک پر لیٹے بیٹھے غلاظت اگلتے ہیں، اس نے نخوت سے کہا۔ ابتہاج نے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتے گلاس پکڑ لیا اور کارڈ اس کے حوالے کیا۔ وہ پیمنٹ کر کے وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ عقب سے آتی آواز پر جھٹکے سے رکا۔ یہ ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی لیتے جاؤ، اس کے سر پر انڈیل دینا، ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی کا شاور افاقہ دیتا ہے۔ ابتہاج نے مروتاً انکار کرنا چاہا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، پیسے کاٹ لیے ہیں۔ مدد کی مدد اور کاروبار بھی چمکا لیا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ کاروباری بندہ بڑا پکا اور اصولی ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ سامنے والا تشکر وصول کرتا گہرا مسکرایا۔ وہ سرد سانس خارج کرتا خود کے لیے کافی اور ردا کے لیے لیموں پانی لے آیا، جس میں لیموں کی مقدار کافی زیادہ تھی، جو کہ حواس فوری بیدار کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی۔ اس نے ردا کو دوبارہ بٹھایا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ یہ پیو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ترش مایا ذرا سا حلق میں اترا۔ لیموں پانی بنانے والا شکر ڈالنا بھول گیا تھا۔ اس نے فوراً فوار کی صورت منہ سے اگل دیا اور اس کا ہاتھ جھٹکا کہ اس کے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا۔ اب کہ ابتہاج کو شدید طیش آیا، اس نے زبردستی ردا کا چہرہ پکڑتے سارا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا، جو کچھ اس کے حلق میں اترا اور کچھ کپڑوں پر بہہ گیا۔ اب تک وہ جو اسے اپنے دماغ کا فریب ہی سمجھ رہی تھی، مسلسل کانوں میں پڑنے والی آواز، اس کی خوشبو اور بے درد لمس نے ردا کی حسیات کو ذرا بیدار کیا۔ وہ کامیاب ہوا۔ ردا نے پھر سے آنکھیں کھولیں
آنکھوں پر پہاڑ جتنا بوجھ آ گرا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ کچھ دیر بعد نگاہوں کی تپش کے ساتھ اسے قریب سے گٹی گٹی آواز سنائی دی۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ یہ حقیقت ہے، وہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے۔ ابتہاج نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکی، اس کے چہرے کو چھوا۔ تم شدت جذبات نے الفاظ چھین لیے تھے۔ اس بار شرمین کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور یہاں ابتہاج کا چہرہ سرخی سے تمتما اٹھا۔ احمد نے کال کاٹ دی۔ وہ آگے ابتہاج کا ریئیکشن جانتا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شرمین صدمے کی حالت میں تھی۔ سامنے کا منظر تبدیل ہوا۔ اسکرین پر ان دونوں کی تصاویر ابھریں جو ابتہاج نے مری کی برف زار پر لی تھیں۔ اجلی صبح کے وقت شرمین کے گرد بازو حمائل کیے، سورج کی سنہری دھوپ تلے دونوں نے خوشی سے دمکتے چہرے۔ یہ تصویر اس پسندیدہ ترین تصویر تھی جو کہ اس کی لاک اسکرین کی زینت بن چکی تھی۔ گرد کے بادل اٹھے، تصویر دھندلی ہونے لگی، اتنی دھندلی کہ گہرے سرمئی بادلوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، چہرہ بھیگ رہا تھا، ڈر سے، خوف سے، اعتبار کے ٹوٹ جانے سے۔ دل زخم زخم ہوا۔ اس نے بے دردی سے چہرہ رگڑا۔ احمد کو کالز کی، اسے اٹھانی تھی، نہ اٹھائیں۔ پھر اس نے ابتہاج کو کال کی۔ اس کا موبائل کار میں ڈیش بورڈ پر پڑا تھا۔ موبائل کی آواز کم تھی، لہٰذا سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ بجتا رہا، بج بج کر خاموش ہوا، اتنا خاموش جتنی شرمین ہو چکی تھی۔ وہ بے سدھ ہوتی بستر پر ڈھہ گئی، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا۔ دل کے ٹوٹنے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا دل مردہ ہونے پر؟ شاید دل ٹوٹنے پر۔ شرمین کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کا بھی دل ٹوٹا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی۔ سانسوں کی رفتار بے حد تیز ہوئی۔ بے رنگ خون کی پتلی لکیریں کنپٹی سے بہتی بالوں میں جذب ہوتی ہوئی جاتی تھیں۔ سیاہ ریشم جیسے بال، ریشم سا دل، ٹوٹا ہوا دل۔ چند ثانیے بعد اسکرین یوں تاریک ہو گئی جس طرح شرمین کے دل کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ وٹ دی ہیل! پیچھے ہٹو بے وقوف لڑکی! اس کے ہاتھ بڑے دھکیلتے ہمیشہ کی طرح بے وقوف لڑکی کہا۔ وہ پھر آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ وہ بدک کر اس سے کئی فٹ دور کھڑا ہوا اور کہا، ڈونٹ ٹچ می! وہ بے وقوف ہی تھی جو اتنی دھتکار پھٹکار کے بعد بھی اس کے پیچھے چلی آتی۔ ابتہاج کی سانس تیز ہوئی۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کے لیے گلے کی ہڈی بن جاتی تھی۔ آج بھی نیکی اس کے گلے آئی تھی۔ نہ نگل سکتا تھا، نہ اگل سکتا تھا۔ ایک پل کو دل میں آیا اسے بھاڑ میں جھونک کر چلا جائے، پر انسانیت اور ہمدردی نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ عنقریب اسی انسانیت کی ہمدردی نے اسے مار ڈالنا تھا۔ ردا نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کا کہا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اگلی بار اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ اس کے سامنے تھا، کافی تھا۔ اذہان کو بلاؤ، تمہیں یہاں سے لے جائے۔ اس نے ضد ہوتے نہایت روکھے پن سے کہا۔ ردا کا دل دکھا، پر اس نے کچھ نہیں کہا۔ دنیا میں صرف ابتہاج کو اجازت تھی جو اس سے اتنے کرخت لہجے میں بات کر سکتا تھا، ورنہ اپنے سامنے یوں بولنے والوں کا وہ سر پھاڑ دیا کرتی تھی۔ ہاجرہ کے ماتھے پر ٹانکوں کے نشان اس کے عتاب کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ البتہ اذہان، فلک اور دیگر لوگ اس کی کڑوی زبان اور رویے کے وار دل پر سہ چکے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، پر اس کے سامنے ہمیشہ سے بے بس تھی۔ اب بھی اپنا موبائل اس کے سامنے رکھ دیا۔ ابتہاج نے موبائل اٹھا کر اذہان کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی کال کے انتظار میں ہی تھا۔ خیر اسے کیا؟ ہیلو ردا، کیسی ہو؟ خمار بڑی آواز، شوخ آواز۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سپاٹ لہجہ تھا۔ شوخی تمام ہوئی۔ اذہان چونکا۔ کون؟ تم ابتہاج بات کر رہے ہو نا؟ اس آواز کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ردا کے قریب تھا۔ اذہان کا خون کھول اٹھا۔ ذلیل انسان! ردا کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ لہجہ نہایت ترش اور اخلاق سے عاری تھا۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ دل کو اندیشوں نے، سیاہ بادلوں نے محصور کر لیا۔ ابتہاج نے لب بھینچ لیے۔ زبان سنبھال کر بات کرو شریف انسان، تمہاری کزن کلب کے باہر نشے میں دھت سڑک پر پڑی ہے۔
اذہان، جس نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اگلی بات سن کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس نے آخری الفاظ چبا چبا کر کہے تھے۔ ابتہاج کا تمیز کے شیرے میں ڈوبا طنز اتنا گہرا تھا کہ چند پل کے لیے اس کے چاروں اور سناٹا چھا گیا۔ ردا اور نشے میں؟ کیا وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی؟ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور پھر ابتہاج نے موبائل کے اسپیکر پر اس کی شکستہ خوردہ دھیمی سی آواز سنی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ رات کا آخری پہر شروع ہوا چاہتا تھا۔ معمول کے مطابق وہ تہجد کے لیے اٹھی۔ آج جلدی اٹھ گئی۔ صبح اسسمنٹ تھی، اسے تیاری کرنی تھی۔ اپنے کمر تک آتے بال سمیٹ کر کیچر لگایا، چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھنا چاہا، پر اس سے قبل ہی زرین کی نظر ابتہاج کے نام پر ٹھہر گئی۔ اسے اچنبھا ہوا۔ رات وہ دیر سے سوئی تھی اور سونے سے پہلے تمام پیغامات دیکھے تھے۔ اتنی رات میں ابتہاج کے میسیجز، کئی خیالات ذہن میں ابھرے۔ اس نے فوراً چیٹ کھولی۔ بہت سی تصاویر اس کے سامنے تھیں۔ احمر کی تصویر، نازیبا اور عریاں تصویر، تمہارا روشن مستقبل۔ احمر اور فلورا کی ایک تصویر کے نیچے اس کے لیے ایک پیغام تھا، مختصر مگر گہرے معنی لیے طنز میں ڈوبا پیغام۔ اس نے گہرا سانس لیا، موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ ویڈیو نہیں دیکھی، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رد عمل کا کوئی تاثر چہرے پر نہ تھا۔ نقوش بالکل نارمل تھے۔ سب نارمل دکھائی دیتا تھا، پر سب نارمل نہیں تھا۔ دل دکھتا تھا۔ آخر کو وہ بھی انسان تھی، پر اسے اپنے تاثرات چھپانے کا ہنر آ گیا تھا، خود سے چھپانے کا بھی۔ وہ تہجد سے فارغ ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ احمر زہر کا پیالہ تھا جسے مجبوراً ہی صحیح پر اس نے پینے کی حامی بھر لی تھی۔ بات مان لینے کے سوا کوئی راستہ بھی نہ تھا، پر اب یہ راستہ مزید کٹھن معلوم ہو رہا تھا۔ دل آمادہ نہ ہوا تو مارنے کا فیصلہ کیا، پر اپنے ہاتھوں جیتے جاگتے دل کو مردہ کر دینا آسان کہاں تھا۔ وہ خود سے لڑتے لڑتے ہار گئی تھی، ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اللہ سے مخاطب تھی۔ میں راضی نہیں تھی، پر میں نے ہاں کر دی کہ میں اب مزید دل توڑنے کی سکت نہیں رکھتی، کیونکہ دل کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہے۔ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط، یہ میں نہیں جانتی۔ میرے لیے کیا بہتر ہے یہ بھی نہیں جانتی، پر مجھے اپنے مستقبل سے خوف آنے لگا ہے۔ میں نے اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیے۔ میرے حق میں جو آپ بہتر سمجھتی ہیں، بس وہی میرا مقدر۔ ماما، اس کا دل ابھی ہم کلام تھا کہ نسوانی چیخ سنائی دی۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ کمرہ ابھی شرمین اور ابتہاج کے استعمال میں تھا۔ شرمین کی کریٹیکل کنڈیشن کی وجہ سے اسے سیڑھیاں چڑھنا منع تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ چیخ بلند ہوئی۔ شرمین کی ڈلیوری میں چند دن ہی باقی تھے۔ وہ جائے نماز سے اٹھتی اس کے کمرے کی جانب سرپٹ بھاگی۔ نفیسہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پسینے سے شرابور تھی۔ بکھری شرمین! زرین اسے یوں دیکھ پریشان ہوئی۔ شرمین چپ ہو گئی تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہے جاتے تھے، خواص ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ نفیسہ بیگم اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھیں۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی تھا۔ ہسپتال کے سرد سے کوریڈور میں سرد سی خاموشی پھیل گئی۔ پیشنٹ کی حالت سیریس ہے، ان کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ان کے ہسبینڈ کو بلائیں۔ کارروائی مکمل ہو تو جلدی ان کا آپریشن کیا جائے۔ زچہ بچہ دونوں کی جان خطرے میں ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا۔ انہوں نے صدمے کی سی کیفیت میں سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ کیا کہہ دیا گیا تھا؟ جانیں خطرے میں تھیں؟ جان کنی کا عالم تھا۔ نفیسہ بیگم روتی ہوئی دعائیں کرنے لگیں۔ حیدر صاحب نے ابتہاج کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی، پر فون اٹھایا نہ گیا۔ یہی خیال گیا کہ شاید موبائل سائلنٹ موڈ پر ہو اور وہ سو رہا ہو۔ سو بحث و تکرار کے بعد صفدر صاحب نے والد اور پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کی حیثیت سے پیپر سائن کر دیے۔ سب تیاریاں مکمل تھیں۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ سب کی نظریں تھیٹر کے دروازے پر جمی تھیں اور لبوں پر دعائیں اور ورد جاری تھے۔ طویل راہداری میں ایسا سناٹا چھایا تھا کہ کوئی ذرا سا گہرا سانس بھی لیتا تو آواز سنائی دیتی۔
تھی۔ یہ سناٹا ان کی رگوں میں اترنے لگا، محیط سناٹا، طوفان سے پہلے کا سناٹا۔